اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ اللہ۔ آپ پوچھتے ہیں کہ صدقہ کن کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے؟ کیا کھانا پکا کر کھلانا زیادہ بہتر ہے یا کھانے کا سامان دینا زیادہ بہتر ہے؟ اور کیا اس کے لیے کوئی دن، جگہ اور طریقہ متعین کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ ان نیکیوں میں شمار ہوتا ہے کہ جس کا حکم اللہ نے بھی کیا اور جس کی ترغیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان گرامی ہے، الصدقہ ترد البلاء، کہ جو صدقہ ہے یہ بلاؤں کو ٹالنے کا سبب بنتا ہے۔ اور صدقے کی بے شمار صورتیں ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ہر وہ نیکی جو کسی بھی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہو، اللہ رب العزت نے اسے صدقہ قرار دیا ہے۔ چاہے آپ کسی درخت کو پانی دے رہے ہوں، کسی جانور کو چارہ کھلا رہے ہوں، کسی راستے کو صاف کر رہے ہوں، اور اس طرح کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات میں سے کوئی بھی ایسا اچھا کام کہ جس کی وجہ سے انہیں آسانی میسر آئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر وہ کام کیا جا رہا ہے اور خلق خدا کی خدمت کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ کام صدقے میں شمار ہوگا۔ لیکن وہ کام کہ جو براہ راست انسانوں کی خدمت کے لیے کیا جا رہا ہو اور ان کی کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو، اس صدقے کی عظمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس میں سے ایک صورت جو ہے وہ کھانا کھلانے کی بھی ہے۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اسلام میں بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلامتی کو عام کرنا اور کھانا کھلانا۔ اس کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کھانا کھلانے کی جو نیکی ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں میں مہمانوں کو لے کے جاتے، مسافروں کے لیے کھانوں کا بندوبست کرتے، اور پھر اس عمل کو اللہ کے نیک بندوں نے، اس کی اولیاء نے باقاعدہ ایک مہم کے طور پر جاری رکھا۔ اس لیے اگر کوئی شخص اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بستی اور اپنے علاقے کے وہ غربا اور فقیر لوگ جو تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، لیکن اپنے عزت کا بھرم رکھنے کے لیے اپنا اظہار نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان اگر چپکے سے پہنچا دیا جائے، بغیر اعلان کیے اور بغیر اس کی شہرت کو حاصل کیے، تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ کیونکہ جس شخص نے بھی کوئی نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی، وہ اس کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک دو باتوں کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرنے کے لیے ہمیں آسان طریقے اور آسان راستے بتائے ہیں، بہت ساری پابندیوں سے ہمیں آزاد کیا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے ان پابندیوں سے ہمیں آزاد کیا گیا ہے تو پھر ہمیں خام خواہ اپنے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ صدقہ دینے کے لیے لازماً تم کسی خاص جگہ پہ جاؤ اور اس کے لیے کوئی خاص دن متعین کرو اور اس کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ کھانے کی ڈش تیار کی جائے، وہ میٹھا ہو یا نمکین ہو۔ اس میں نہ کسی کھانے کا ذکر ملتا ہے، نہ کسی جگہ کا ذکر ملتا ہے، نہ اس کے طریقے کا ذکر ملتا ہے۔ بس دو ہی بنیادی باتیں ہیں کہ وہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جائے۔ تو اس صورت میں آپ کھانا پکا کے کھلانا چاہیں تب بھی وہ صدقہ ہے، اور اگر وہ کھانے کا ساز و سامان مختلف افراد کو پہنچانے کا اہتمام کر لیا جائے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اس میں ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صدقہ کسی بھی نوعیت کا ہو، اس میں دکھاوا اور ریاکاری، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے
کہ دکھاوا یہ بھی صدقے کو ختم کر دیتا ہے اور نیکی کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی اور وہ صدقہ تو قبول ہی نہیں کیا جاتا جس میں اللہ کی رضا کے علاوہ دوسروں کی رضا کے لیے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیت اور ارادہ بھی موجود ہو۔ اس وجہ سے ہر قسم کی ریاکاری اور دکھاوے سے اس نیکی کے کیا جائے۔ اور ایک اور بات اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ یقیناً کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے اور کسی کی بھوک مٹانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن نیکی صرف یہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی آدمی کی مدد کرنا، کسی بھی نوجوان کی رہنمائی کرنا، کسی کی مشکل کو حل کر دینا، کسی کا سہارا بن جانا، کسی کے دکھ اور سکھ میں شریک ہو جانا، اور اپنے قرابہ داری کے حوالے سے، اپنے دوستوں کے حوالے سے کسی کی مدد کر دینا، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے مل لینا، یہ تمام کے تمام صدقات ہیں۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں گے تو یہ مسکرا کے ملنا بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا، اور وہ شخص کہ جو کسی کو سلام میں پہل کرتا ہے یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے تو تم بھی اس کا جواب اس سے زیادہ بہتر طریقے سے دو، اور اگر بہتر طریقے سے نہیں ہے تو کم از کم اسی طریقے سے اس کا جواب ضرور پہنچا دو۔ اس لیے صدقہ ان تمام شکلوں میں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان صدقات کو ہماری شخصیت کو نکھارنے کے لیے ہمیں بتاتے ہیں، اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے اور بہت ساری مشکلات سے بچانے کے لیے یہ صدقات ایک وسیلہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ یہی ہے حضور فرماتے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں شریک ٹھہرانے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی عمل کیا جس عمل میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس کو بھی اور اس کے عمل کو بھی اور اس کے شرک کو بھی ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ وہ جانے اس کا عمل جانے۔ تو جو عمل ہو وہ محض رضائے الہی کے لیے ہو۔ اگر کسی کے دکھاوے کے لیے عمل کیا ہے تو یہ عمل ہی نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قطعاً قبول نہیں ہے جس میں کسی کے دکھلاوے کا عنصر شامل ہو جائے۔ ہم اپنے عمل برباد نہ کریں۔ بعض اوقات ہم اپنی خون پسینے کی کمائی پیش کرتے ہیں تو ریاکاری شامل کر کے اس کو برباد کر بیٹھتے ہیں، اور جو دکھلاوا ہوتا ہے وہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے اور اس کا اجر بھی مٹ گیا۔ لیکن اگر رضائے الہی مقصود ہو تو پھر وہ عمل اگر تھوڑا بھی ہو اس کا اجر بڑھتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے اور وہ تھوڑا سا صدقہ جب پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پالتا ہے جس طرح تم جانور پالتے ہو، اور قیامت کے دن وہ مٹھی بھر جو دیے ہوئے تھوڑا سا صدقہ دیا ہوا تمہیں ایسے ملے گا جس طرح احد پہاڑ ہوتا ہے۔ تو وہ تو بڑھتا رہے گا، پلتا رہے گا، لیکن جس میں شرک شامل ہو گیا تو وہ بڑا عمل بھی ہوا تو وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نیت آخرت کی طلب ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ درس حدیث دے رہا ہے، درس قرآن دے رہا ہے، مسجد میں آ کے جھاڑو دے رہا ہے، واش روم صاف کر رہا ہے، آنے والے مہمانوں کو تکریم دے رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، چٹائیاں بچھا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی طلب۔ جو بھی وہ کام کرتا ہے اچھائی کا، نیکی کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ طلب الآخرہ۔ اللہ اس کے دل کے اندر غنا ڈال دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ غنی کر دیتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا اور ایسا ہی ہے۔ دوستو، پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آخر میں ہمارے پیارے دوستو،
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔